اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بارگاہ ملکوتی حرم امیر کائنات سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے بات کی ہے زکوٰۃ کے احکام، مستحقین زکوٰۃ، مستحق کی شرائط اور ہمارے زکوٰۃ کے جو اہم مسائل تھے وہ ہم نے بیان کر دیے۔ آج بات ہوگی خمس کی۔ خمس بھی مالی واجبات میں سے ایک مالی واجب ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سارا سال آپ جتنا مال کما سکتے ہیں حلال ذرائع سے آپ کمائیں، کوئی منع نہیں ہے، کماتے رہیں، اور سارا سال اپنی ضروریات پہ جتنا ضرورت ہے آپ لگاتے رہیں۔ سارا سال کمایا، سارا سال اپنی ضروریات پہ لگایا، جب سال ختم ہو تو اس وقت رک جائیں اور دیکھیں آپ کے پاس کتنا بچ گیا ہے، اسی پچھلے سال کی آمدنی میں سے کتنا بچ گیا ہے، اس میں سے 4 حصے اپنے لیے رکھ لیں، 5واں حصہ خمس کا۔ تو یہ ایک آسان واجب ہے جس کو لوگوں نے مشکل سمجھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا 500 خمس نکل رہا ہو، کسی کا 1000 نکل رہا ہو، تو وہ 500 یا 1000 خمس ادا نہ کر کے اپنی ہزاروں کی جو آمدنی ہے اس میں ایک غریب مسکین کا مال داخل کر کے ایک فعل حرام کر رہا ہے، اور اپنے حلال مال میں یہ غریب کا حق جو ہے وہ داخل کر کے اپنے مال کو حرام سے ملا رہا ہے۔ تو احکام سے جہالت کی وجہ سے یہ لوگ خمس کو اہمیت نہیں دے رہے، تو اس لیے ہم نے اپنے شارٹ کورس میں خمس کا چیپٹر بھی رکھا ہے۔ خمس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن مجید نے فرما دیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، 10ویں پارے کے شروع میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور جو کچھ ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے یوم الفرقان، جس دن 2 گروہ مسلمان اور کافر جنگ کے لیے سامنے آ گئے تھے، جو کچھ اس دن نازل کیا اور اللہ پہ ایمان ہے، تو پھر جان لو، وَاعْلَمُوا جان لو کہ جو کچھ تمہیں غنیمت ملے، جس چیز کی شکل میں ملے، اس کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول، رسول کے رشتہ دار، یتیم، مسکین اور ابن سبیل کے لیے ہے۔ اب غنیمتم جو لفظ آیا، اس سے کیا مال غنیمت ہی ہے فقط مراد، یا انسان کے سال کے جو اخراجات ہیں ان سے بچ جانے والی آمدن میں سے کچھ مقدار جو بچ جائے، جس کو ہم سالانہ بچت کہتے ہیں، وہ بھی داخل ہے؟ تو لفظ غانمہ صرف جنگ کی مال غنیمت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی جو بچت ہوتی ہے اس کو بھی غنیمتم کہا جا سکتا ہے۔ جو انسان کو حاصل ہو، جو کچھ حاصل ہو، یہ سارا غنیمتم میں داخل ہے، اور اس پر ہمارے پاس روایات بھی ہیں، اور ڈکشنریاں اٹھا کر دیکھی جائیں تو غنیمت جو لفظ ہے یہ صرف جنگ کی غنیمت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر آمدنی جو انسان کی ہوتی ہے اس کو غنیمت شمار کیا جاتا ہے۔ عربی لغت کا لفظ ہے، تو عربی ڈکشنریاں اٹھا کر دیکھی جائیں تو آپ کو یہ مل جائے گا۔ آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل ایمان، تم جان لو کہ جو چیز جہاد یا کمائی یا دیگر جائز ذرائع سے غنیمت یا فائدے کے عنوان سے حاصل کرو، تو اس کا خمس یعنی 5واں حصہ خدا اور خدا کے رسول اور رسول کے قرابت داروں، یتیموں، فقیروں اور سفر کی راہ میں بے بس اور لاچار ہو جانے والے جو کہ خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں، 5واں حصہ ان کا ہے۔ اگر تم خدا اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر حق کو باطل سے جدا کرنے والے دن نازل کی تھی، جس روز 2 گروہ مومن اور کافر جنگ بدر میں باہم مقابل ہوئے تھے، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ غنیمت کا لفظ قرآن مجید میں 6 بار استعمال ہوا ہے، اور غنیمت اس کا معنی ہوتا ہے فائدہ،
صرف جنگ سے حاصل ہونے والی آمدنی نہیں ہوتی، بلکہ ہر قسم کا منافع، ہر قسم کا فائدہ غنیمت ہوتا ہے۔ راغب اصفہانی کی کتاب جو ہے مفردات، اس میں مفردات ڈکشنری قسم کی کتاب ہے، مفردات میں ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو حاصل ہوتی ہے اسے غنیمت کہا جاتا ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اسی آیت کی وضاحت کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، خمس کی آیت سے مراد انسانوں کی روزمرہ کی آمدنیاں ہیں، اور جنگ کی غنیمت بھی روزمرہ کی آمدنیوں میں سے ہے۔ جس طرح دوسری آمدنیاں جو آپ کی ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی مزدور طبقہ ہے، تو ان کی جو آمدن ہے اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ اب جو جاب کر رہا ہے، مزدور ہے، وہ سارا سال جمع کرتا رہے پیسے، اپنی ضرورت میں لگاتا رہے، سال کے بعد جو بچ جائے گا اس میں سے 5واں حصہ خمس دینا ہوگا۔ خمس کے آثار و برکات جو ہیں ان میں سے چند روایات یہاں ذکر کر رہے ہیں، 5 روایات ذکر ہوں گی۔ ایک ہے جس روایت میں مولا نے جنت کی ضمانت اٹھائی ہے، خمس دینے والے کے لیے جنت کی ضمانت اٹھائی ہے، کہ ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں خمس لے کر حاضر ہوا تو مولا نے اس کو فرمایا، ضامنت لکا علیہ و علی ابی الجنت، میرے اوپر اور میرے بابا زین العابدین علیہ السلام پر تیرے لیے جنت کی ضمانت ہے، یعنی میں اور میرے بابا تیری جنت کے ضامن ہو گئے۔ اور یہ کوئی چھوٹا کام بھی نہیں ہے، خمس حقیقت میں امام کی خدمت میں مال پیش کرنا ہے، جس کو امام علیہ السلام دین خدا کو پھیلانے میں اور مخلوق خدا کی خدمت میں امام علیہ السلام وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ امام وقت کے امام کے ساتھ ایک تعاون ہے دین خدا کو پھیلانے میں، تو اس لیے جنت کی ضمانت مل رہی ہے۔ ایک اور روایت میں مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الخمس اوننا علی دیننا، یہ مولا نے خود فرما دیا کہ ہمارے دین میں ہماری مدد خمس کے ذریعے سے ہوتی ہے، خمس دین میں ہماری مدد ہے، خمس کو ہم پھر دین کی خدمت میں صرف کریں گے۔ بے شک خمس ہمارے دین پر ہماری مدد ہے۔ ولا تحرموا انفسکم دعاءنا ما قدرتم علیہ، جتنا ہو سکے جب تک تمہارے لیے ممکن ہے اپنے آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو۔ مولا امام رضا فرما رہے ہیں خمس دینے والا مولا کی دعا حاصل کرے گا، امام کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ امام ایک مومن کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور امام کو پتہ ہے کہ اس مومن کی کیا ضروریات ہیں موجودہ دور میں اور مستقبل میں، تو امام کی دعا انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے جو خمس ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پہ ملے گا کہ رزق کی کنجی اور مال میں برکت، اس کے لیے مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خمس کی ادائیگی تمہارے رزق کی کشادگی کی کنجی ہے، چابی ہے، خمس ادا کرو گے رزق وسیع ہو جائے گا۔ اور یہ تجربہ کر لیں آپ، جو ایمان رکھتا ہے اس کو تجربے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مشاہدہ آپ دیکھیں گے ایسے کہ ایک سال خمس ادا کیا ایک بندے نے، ہم جو خمس کا حساب کر کے دیتے ہیں لوگوں کو اور وہ لوگ خمس نکالتے ہیں ہر سال پھر حساب کرواتے ہیں، تو ایک سال اس کا خمس نکلا ہے مثلا 10,000، یعنی اس کی بچت 50,000 تھی تو 10,000 خمس نکلا ہے، سارا سال آمد ہوتی رہی، سارا سال اپنی ضروریات میں لگاتا رہا، سال کے بعد اس کی بچت 50,000 ہے تو اس نے 10,000 خمس دیا ہے۔ اگلے سال جب اس کا حساب کیا تو اس کا خمس 20,000 نکل رہا ہے، 20,000 1,00,000 کا خمس ہوتا ہے، یعنی اس کی بچت 1,00,000 ہو گئی ہے۔ پھر اگلے سال خمس نکالا تو پھر اس کا ایک مقدار خمس نکلا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی بچت ہو رہی ہے نا، تو مال میں اضافہ ہو رہا ہے تو بچت بڑھ رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو بچت ایسے بندے کو جس کی حق میں امام وقت کا امام دعا کرنے والا ہو۔ ایک اور روایت میں ہے نسل کی پاکیزگی، انسان کی نسل پاک ہوتی ہے، اولاد پاک ہوتی ہے،
حرام اس میں داخل نہیں ہوتا۔ روایت میں ہے کہ خمس کی ادائیگی مال کو پاک کرتی ہے، اور پاک مال نسل کے پاک ہونے کا مقدمہ ہے۔ خمس ادا کرے گا اس کا مال پاک، اور جس کا مال پاک تو اس کی اولاد پاک ہے، یعنی اولاد ان گھٹیا کاموں میں نہیں گرے گی جس گھٹیا کام میں حرام کھانے والے گر رہے ہوں گے۔ پانچواں مورد اور پانچویں روایت جو ہمارے پاس ہے، اس میں مال کی پاکیزگی کی بات ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ما ارید بذالک الا ان تطہروا، میں خمس لے کے اور کوئی میرا ارادہ نہیں ہے، خمس لینے سے میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ تم پاک ہو جاؤ، یعنی تمہارا مال پاک ہو جائے۔ تو ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے امام وہ حق لے رہے ہیں جو حق رب العالمین نے ہم پہ فرض کیا ہے، اور اللہ کی ذات ہم پہ حق رکھتی ہے، اسی نے تو خلق کیا ہے، اسی نے ساری نعمتیں دی ہیں، اسی نے رزق دیا ہے، تو اسی کو پتا ہے کہ مال کو کس طرح استعمال کیا جائے، تو اس نے حکم دیا ہے اور یہ حق رکھا ہے کہ 4 حصے تمہارے ہو جائیں اور 5واں حصہ فلاں فلاں جگہ لگایا جائے۔ تو رب العالمین یہ حق رکھتا ہے، وہ اس طرح بھی کر سکتا تھا کہ 1 حصہ ہمیں دیتا اور 4 حصے بچت کے ہم سے لے کر کسی معین جگہ پر خرچ کرنے کا حکم دیتا، تو اس نے مہربانی کی ہے، 4 حصے پھر بھی اس بندے کو واپس لوٹا دیے ہیں جو سارا سال کھاتا رہا ہے، اور بچت کے 4 حصے لوٹا دیے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ میرا تم سے درہم لینے کا مقصد سوائے تم کو اور تمہارے اموال کو پاک کرنے کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ امام وقت کا امام ہمیشہ، ہر امام، جس امام کی بھی سیرت دیکھو گے تو اس کی جو اخراجات ہوں گے امام کے، وہ ایسے ہوں گے جیسے اپنی ذات پر اخراجات، جیسے ایک غریب ترین امت کا فرد جو اخراجات کر رہا ہے، امام اس سے بھی کم کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ غریب امام کے ساتھ بیٹھے تو اس کو شرم محسوس نہ ہو کہ میں کسی امیر شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ مولا کائنات امیر المومنین ایک تھیلی رکھتے تھے، سامنے ہے مولا کا حرم، میرے سامنے ہے مولا کی قبر، اور میں فخر سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں کہ مولا ایک تھیلی رکھتے تھے، اس میں خشک روٹی ہوتی تھی، خشک، اور اس تھیلی پر مہر لگا دیتے تھے کہ کوئی اس کو کھولے نہ۔ خشک روٹی وہ مولا نکالتے اور خشک روٹی تناول فرماتے، اور کہا جاتا کہ کوفہ اور بصرہ اور یہ دریا فرات بہ رہا ہے، دریائے دجلہ بہ رہا ہے، یہاں کوئی گندم کی کمی تو نہیں ہے، یہاں فصلوں کی کمی تو نہیں ہے کہ آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں۔ تو مولا کی طرف سے یہی جواب سننے میں آتا کہ اس لیے یہ خشک روٹی کھائی جا رہی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے جواب کا، تاکہ اس حکومت میں رہنے والا غریب ترین شخص ہے نا، اس سے بھی علی کا رزق جو ہے وہ کم ہونا چاہیے، کہ وہ جب علی کے ساتھ بیٹھے تو اس کو شرم محسوس نہ ہو کہ میں کسی امیر شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ حکومت سنبھالی تو اعلان کر دیا کہ اے لوگوں دیکھ لو، یہ میں علی نے جو اپنے اوپر لباس زیب تن کیا ہوا ہے، جب تک حکومت رہے گی یہی لباس علی کا رہے گا، اگر کوئی اور دیکھنا تو سمجھنا کہ علی نے تمہارے مال میں خیانت کر دی ہے۔ تو امام کی آمد اگر دیکھی جائے، امام کے پاس بڑے اموال آ رہے ہیں لیکن اپنی جان پہ کچھ خرچ نہیں ہو رہا، مخلوق خدا پہ خرچ ہو رہا ہے، دین خدا پہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو صحیح فرمایا کہ خمس ہمارے دین پر ہمارے لیے بہترین مددگار ہے۔ اب ہم خمس کے احکام ذکر کرتے ہیں، اور یہاں ذکر ہوگا، پہلا سوال احکام خمس میں ہمارا یہ ہے کہ کن چیزوں پر خمس واجب ہوتا ہے؟ جواب مندرجہ ذیل چیزوں پر خمس واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1، غنیمت، جو جنگ کی غنیمت ہوتی ہے اس پر خمس واجب ہے۔ دوسرا، معدنیات، جو معدنیات نکالی جاتی ہیں، جیسے پہاڑوں میں سے نکالی جاتی ہیں معدنیات، ان پر خمس واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کو خزانہ مل گیا ہے، کوئی پرانے زمانوں میں کسی نے دفن کیا تھا اور
زمین کو اس نے جو کھودا تو خزانہ نظر آ گیا اور خزانہ مل گیا تو اس خزانے پر بھی خمس واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح سمندر میں یا دریا میں جو موتی ہوتے ہیں جن کو غوطہ لگا کر موتی جو نکالے جاتے ہیں سمندروں سے، ان پر بھی خمس واجب ہوتا ہے۔ ان کی اپنی شرائط ہیں، اپنا طریقہ کار ہے ان پر خمس واجب ہونے کا۔ ہم یہ سارا ذکر نہیں کریں گے لیکن خلاصے کے طور پر آپ کے لیے ذکر کر رہے ہیں۔ پانچواں مورد جہاں خمس واجب ہوتا ہے کہ ایک ذمی کافر، مسلمان حکومت، اسلامی حکومت میں جو ذمی کافر ہوتے ہیں وہ مسلمان سے زمین خریدے تو اس زمین کا بھی خمس لیا جائے گا۔ چھٹا مورد، حلال مال حرام مال کے ساتھ خلط ہو گیا ہے، مل گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ حلال کتنا تھا، حرام کتنا تھا، حرام کتنا تھا اور کس کا تھا، یہ سارا پتہ نہیں چل رہا ہے تو وہاں پر بھی خمس پانچواں حصہ نکال کر دیا جاتا ہے غریب مسکین کو اور مجتہد کے حوالے کیا جاتا ہے، اس نیت سے کہ میرے ذمہ خمس ہے تو یہ خمس ہے، اور اگر میرے ذمہ خمس نہیں ہے تو یہ جس کا مال ہے اسی کی طرف سے یہ صدقہ ہے، یعنی عام نیت کی جاتی ہے۔ اور ساتواں مورد ہے سالانہ بچت۔ سالانہ بچت، ہم اب آگے والے احکام اسی سالانہ بچت کے یہاں ذکر کریں گے جو آپ کو یہ پیش آنے والے ہیں۔ آپ میں سے کون ہیں جو جن کو خزانے مل رہے ہوں یا جو سمندر میں غوطے لگا کر موتی نکال رہے ہوں، جو اس طرح کے لوگ ہیں تو وہ پھر رابطہ کریں گے تو ان کو ان کے احکام سمجھا دیں گے۔ آپ کو یہ سالانہ بچت والا مسئلہ پیش آئے گا جو بڑوں پر بھی خمس کو واجب کر دیتا ہے، بچوں پر بھی خمس کو واجب کر دیتا ہے اگر ان کو سالانہ کچھ بچت ہو۔ تو سوال یہ ہے آگے سوال کہ سالانہ بچت سے کیا مراد ہے اور کب اس کا خمس ادا کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ تجارت کرتے ہوں، آپ مزدوری کرتے ہیں، آپ کوئی جاب کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، اس کے ذریعے سے پیسے کماتے ہیں، آپ پیسے کمائیں اور سارا سال اپنی ضروریات میں بھی لگائیں، جب سال ختم ہو تو پھر خرچ کرنا روک دیں۔ اب ایک کاغذ اٹھائیں، اس کاغذ پہ لکھیں کہ آپ کی جیب میں کتنے پیسے بچے ہوئے ہیں، بینک میں کتنے پیسے ہیں، گھر کتنے پڑے ہوئے ہیں، کس بندے نے آپ کے پیسے دینے آئے، اسی سال کی آمدنی میں سے قرض دیا ہوا ہے وہ جو دینے آئے، تو وہ ایک کاغذ اٹھائیں اور اس کاغذ پہ یہ سارے لکھتے جائیں۔ جب آپ نے لکھ لیا اس کاغذ پہ، اس کو ہم کہتے ہیں سالانہ بچت۔ جو آپ نے لکھ لی پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ اور کاغذ اٹھاؤ، آپ اور کاغذ اٹھائے، ہم نے کہا کہ اس پر لکھو اپنے قرض جو آپ نے اپنی ضروریات کے لیے قرض لیے یا کوئی چیز خریدی ضرورت کی اور ابھی آپ نے پیسے دینے آئے، اسی سال کے جو قرض ہیں، پچھلے سال ہوا ہے نا اسی سال کے، کیونکہ آمدنی بھی آپ اسی سال کے لکھے ہوئے ہیں، دوسرے کاغذ بھی اسی سال کے قرض لکھو۔ جب قرض آپ لکھ لیں گے تو ہم کہیں گے کہ اس بچت میں سے اس قرض کو منفی کر لو۔ بچت آپ کی ہوئی تھی فرض کریں 10,000، قرض جو آپ کے ہیں جو آپ نے لوگوں کے دینے آئے وہ ہو رہے ہیں مثلا 5,000، تو ہم کہیں گے 10,000 جو بچت ہے اس میں سے 5,000 منفی کر لو، تو آپ نے سالانہ بچت میں سے 5,000 قرض والا منفی کر لیا، باقی جو آپ کے پاس بچے گا اس کو ہم کہتے ہیں خالص بچت، سال کی خالص بچت ہے، اس میں کوئی قرض وغیرہ نہیں دینا، اور خمس اسی خالص بچت کا نکالا جاتا ہے۔ 5,000 بچا ہے تو 1,000 خمس دیں، بس آپ نے اپنا واجب ادا کر دیا ہے۔ اور ایک کاغذ پر یہ ساری سب کچھ لکھ لینا، ایک کاپی ہونی چاہیے آپ کے پاس جس کاپی میں ایک رجسٹر ہونا چاہیے جس میں آپ خمس کا حساب رکھیں، اور اس میں یہ لکھ لیں کہ میری بچت 10,000 ہوئی تھی، میرے قرضے 5,000 تھے اور میں نے 5,000 جو خالص بچت ہے اس کا 1,000 خمس دے دیا ہے، 4,000 میرے پاس مخمس مال بچا ہے۔ یہ تینوں باتیں لکھ لینا، قرض، بچت، خالص بچت اور مخمس مال جو ہے خمس دیا ہے جو، اور مخمس، یہ سب کچھ آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہی ریکارڈ اگلے سال پھر یہی ڈیٹ آئے گی تو اس ڈیٹ پہ پھر ہمارے کام آئے گا، اس میں سے وہ جو 4,000 مخمس ہے وہ آپ کو منفی کرنے کی، وہ بھی منفی کرنے کی آپ کو اجازت ملے گی اگلے سال۔ تو یہ آپ کے پاس ریکارڈ کے لیے ایک کاپی ہونی چاہیے۔
اس کو اپنے ساری زندگی میں اپنے ساتھ رکھیں، اور مولا امام زمانہ آئیں تو فخر کے ساتھ ہم دکھا سکیں کہ مولا یہ ہمارے خمس کا حساب ہے جو ہم ادا کرتے رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں، ہمارے دکھانے سے پہلے ہی مولا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم تک آپ کا خمس پہنچتا رہا ہے، ہمارے دین پر آپ کا خمس استعمال ہوتا رہا ہے، ہمارے غریب مسکین سادات تک آپ کا خمس پہنچتا رہا ہے۔ اچھا، تو جو انسان تجارت، صنعت، حرفت کوئی پیشہ ہے آپ کا، یا دوسرے کاموں سے روپیہ پیسہ کمائے، یا کسی نے آپ کو پیسے تحفے میں دیے ہیں، کسی طرح پیسے آ گئے ہیں، اور اگر وہ کمائی خود اس کے اور اس کے اہل و عیال کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو، ساری اخراجات میں استعمال کرتے رہے، سال بھر اخراجات کیے، اور جو بچ گیا ہے تو ضروری ہے کہ زائد کمائی کا خمس نکالے، جو زائد بچ گئی ہے، ضروریات کے بعد جو بچ گئی ہے اس کو کاغذ پہ لکھیں، اور اس میں سے بھی ہم نے کہا قرض منفی کر لیں گے، جو خالص بچت ہوگی اس کا خمس دیا جائے گا۔ اچھا، سوال، اگر کسی کو بغیر کمائی کے کچھ مال مل جائے جیسے ہدیہ، تحفہ وغیرہ، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر ملنے والا مال اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو اس پر خمس واجب ہوگا، جیسے کہ ہم نے پہلے سوال میں اس بات کو درج کر لیا تھا کہ جس ذریعے سے کمائیں، کوئی تحفہ مل جائے اپنی ضروریات میں لگائیں، سارا سال استعمال کرنے کے بعد جو پیسے بچ جائیں گے ان کو بچت لسٹ میں ہم لکھ دیں گے، اور قرض منفی کر کے خالص بچت جو بچے گی اس کا خمس نکال دیا جائے گا۔ اچھا، آگے سوال ہے، کن چیزوں پر خمس واجب نہیں ہے؟ ہمیں تو ایسے لگا کہ جو مال بھی ہمارے پاس آئے ان پہ خمس ہے، کچھ ایسے اموال ہیں کہ جو آ بھی جائیں تب بھی ان پہ خمس نہیں آئے، ان میں سے ایک ہے میراث، کسی شخص کا والد فوت ہوا ہے تو جو کچھ اس کو میراث میں مل رہا ہے اس کا خمس نہیں ہے، زمینیں ملی ہیں، گھر ملا ہے، فرض کرو کوئی اور پراپرٹی ہے تو اس کا خمس نہیں ہے۔ ہاں یہ یاد رہے، اگر والد خمس نکالنے والا شخص ہے، ہر سال خمس نکالتا ہے، اب ڈیٹ آنے سے پہلے فوت ہو گیا ہے تو جس تاریخ کو فوت ہو رہا ہے یہ خمس نکالنے والے کی بات کر رہے ہیں، ہر سال نکالنے والے، تو جس تاریخ کو فوت ہوا ہے اس تاریخ پر سال کے شروع سے لے کر اس تاریخ تک جتنے آمدن والد کی جو اخراجات ہو گئے، جو بچت ہے اس کا خمس نکالا جائے گا، جو اسی سال کی آمدن اس تاریخ تک ہے، جو زمینیں ہیں، جو گھر ہے، جو اور پراپرٹی ہے، پچھلے سالوں والے مال ہیں، اس ساری میراث پہ خمس نہیں ہوگا۔ یہ میں تھوڑی سی بچت جو اسی سال کی ہے اور والد خمس نکالنے والوں میں سے ہے، ہر سال نکالتا تھا، تو یہ اس سال کی جو بچت ہے اس کا خمس نکالا جائے گا، تو میراث پہ خمس نہیں ہے۔ اور جو خاتون کو حق مار دیا جاتا ہے، نکاح جب ہوتا ہے حق مار جو ہوتا ہے وہ خاتون کو وہ ملے گا تو خاتون پہ اس کا خمس نکالنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو قتل کر دیا گیا ہے تو قتل کی دیت جو ہے وہ رثا کو مل رہی ہے تو اس دیت والے مال کا بھی خمس نہیں نکالا جائے گا، خمس واجب ہی نہیں ہے۔ اسی طرح خاتون نے طلاق لینے کے لیے شوہر کو پیسے دیے ہیں، طلاق خلا جس کو کہتے ہیں، تو طلاق خلا کے بدلے میں جو پیسے ملتے ہیں شوہر کو، شوہر پہ ان پیسوں کا خمس نکالنا بھی واجب نہیں ہے۔ کن چیزوں پر خمس واجب نہیں ہے؟ جواب، حق مار جو ہے اس پر خمس واجب نہیں ہے، وہ مال جو بیوی شوہر کو طلاق خلا لینے کے لیے دیتی ہے اس پر بھی خمس واجب نہیں ہے، میراث اس پر بھی خمس واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ان کے عوض کوئی اور چیز خریدے، یہ جو میراث ہے، حق مار ہے، طلاق خلا والے پیسے ہیں یا مقتول کی دیت ہے، وہ جو پیسے ہیں ان کے ساتھ ان پیسوں پر خمس واجب نہیں ہے، ان سے کوئی اور چیز خرید لی جائے تو اس چیز پر بھی خمس واجب نہیں ہوگا، پھر اس سے کوئی اور چیز خرید لے وہ بیچ کر اور تو اس پہ بھی نہیں ہوگا، تو یہ جب تک پیسے چلتے رہیں گے ان پہ خمس نہیں ہوگا۔
اسی طرح اگر ان کے عوض یعنی میراث، حقمار، عوض خلا، ان کے عوض کوئی اور چیز خرید لے اس پر خمس نہیں ہوگا، اور مخمس مال سے خریدی ہوئی چیز پر بھی خمس نہیں ہوگا۔ وہ ہم نے خمس نکالا ہے نا 5000 کا 1000، تو 4000 جو بچ گیا اس کو مخمس کہتے ہیں۔ اس 4000 پہ پھر کبھی بھی خمس نہیں آئے گا، چاہے وہ 100 سال بھی آپ کے پاس پڑا رہے۔ اس 4000 جو مخمس ہے اس سے کوئی چیز خریدی جائے تو اس چیز پر بھی خمس نہیں آئے گا۔ مزید احکام انشاءاللہ خمس کے اگلے درس میں پڑھیں گے۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی